الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ اسلام لے آتے تو وہ احسان کرتے تھے کہ ہم گویا تم پر اسلام ایمان لائے ہیں، اسلام کا احسان وہ آپ پر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بتائی ہے، قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کا احسان ہم پر مت کرو، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دے دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کا احسان اللہ پر نہ رکھیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو ساری عبادتیں قبول ہیں۔ اور اگر 2 رکعت پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا، یا رات جاگ کر ہم سمجھیں کہ اللہ پر کوئی احسان کیا، تو یہ غلط نظریہ ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت ہم سے کرا لی اور جاگنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ہزاروں لوگ اس وقت بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لاکھوں میں سے چن کر آپ کو اپنے گھر پر لا کر بٹھا دیا، عبادت کی توفیق دے دی، نماز جماعت سے ادا کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ کوئی فخر کی یا غرور کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں اتنی ہی زیادہ کرتے جائیں گے، اضافہ فرماتے جائیں گے، اور جتنے ناشکری کریں گے نعمتوں کی اتنی ناقدری کرنے پر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھینتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اپنے نام لینے کی بھی توفیق دے دے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری کر لیتے ہیں اور ادا کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ خدمت منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کسی نے یہ بات کہی کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت گزاشتت، یعنی کوئی شخص کسی شخص کو اگر بادشاہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لے تو وہ احسان نہ کرے اس بات کا کہ بادشاہ کی خدمت میں کر رہا ہوں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ بادشاہ کا احسان مند ہو کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے مجھے رکھ لیا ہے۔ بس یہی بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو عبادتیں کرا لیتے ہیں، اپنا نام، اپنا ذکر و فکر ہماری زبان پر جاری فرما دیتے ہیں، اپنا خوف ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم اپنا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے نام لینے کی توفیق دے دی۔ ورنہ بعض اوقات بعض لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نمازی کے نکلنے کا، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوتے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ جائیں۔ کوئی واقعہ ایک پرانا میں نے کہیں پڑھا تھا اور کئی موقعوں پر سنا بھی کہ آقا اور غلام ایک جگہ جا رہے تھے، تو غلام نے کہا کہ میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاؤں، اور جب نماز پڑھنے بیٹھا تو
پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا. اب باہر سے وہ پکارا کہ بھئی جلدی سے آ جاؤ, تو یہ کہتے کہ جی آنے نہیں دیتے. تو اس نے کہا کون آنے نہیں دیتا بھائی, مالک تو میں تمہارا کھڑا ہوں, اس لیے میں تمہیں پکار رہا ہوں, آؤ جلدی سے. اور ادھر سے جواب دیتا کہ وہ آنے نہیں دیتے. خیر جب کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو پوچھا کہ کون آنے نہیں دیتا, تو اس نے کہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا. یعنی وہ خدا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا. یعنی اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایسی توفیق دی کہ میرا دل لگ رہا تھا, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور بیٹھ کر عبادت کروں, تو وہ خدا جس نے تمہیں مسجد میں جانے سے روک دیا وہ مجھے مسجد سے نکلنے سے روک رہا تھا. تو بہرحال یہ بات تو میں نے واقعے کے طور پر عرض کر دی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھتے ہیں, اور الحمدللہ میرے بھی سامنے ہے, یہاں پر یہ رواج نہیں ہے کہ ہر سال ضرور بیانی کرنا ہے اس رات کو, اس لیے کہ الحمدللہ یہ راتیں ہر سال آتی ہیں, لوگوں کو اس کی فضائل کا اور اس کا علم بھی ہے. الحمدللہ آ کر عبادتیں بھی کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی یقیناً کرتے ہوں گے. الحمدللہ اچھا ہی گمان ہر ایک سے رکھنا چاہیے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہمیں محسوس ہونی چاہیے اور ہمیں کرنی چاہیے کہ آیا ہم میں کچھ تبدیلیاں آ بھی رہی ہیں کہ نہیں. مطلب یہ راتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں, رات میں جاگ کر عبادت بھی کر لی, نفلیں بھی پڑھ لی, دعائیں بھی کر لیں, اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی, یا کل کے بعد پھر وہی روٹین جو ہماری حسب سابق ہے. اصل یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں میرے عزیزو تبدیلی لاؤ. آج یہ عصر کے بعد کے بیان میں نے یہ بات عرض کی کہ دنیا دار آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھی میری ایک دکان ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, حتیٰ کہ ایک فیکٹری, پھر دوسری فیکٹری, پھر یہ کہ میں کراچی میں ہے تو اب لاہور میں, اس کے بعد پھر ایک شاخ جو پشاور میں, پورے پاکستان میں کوشش کرتا ہے کہ میری دکانیں اور اس کی شاخیں کھلیں. اسی طریقے سے جب ملک میں اپنا کام کر لیتا ہے تو اب جی چاہتا ہے اس کا کہ صاحب ایک دبئی میں بھی کاروبار ہو, اور جناب مسقط میں بھی ہو, اور بحرین میں بھی ہو, اور دوسرے ممالک میں بھی ہو, کوشش کرتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں ہم اتنے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں کہ پوری دنیا میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار پھیلے, اور 2 اور 2 4 4 4 8 اور 8 8 16 اور 16 16 32 یعنی بنتے چلے جائیں, اس کی فکر ہم کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کبھی ہم نے اس کی فکر کی کہ بھئی 10 سال سے مجھے صرف ایک سورہ اخلاصی آتی ہے اور 10 سال ہو گئے مجھے, لیکن میں نے سورہ فلق نہیں سیکھی, سورہ ناس کی میں نے تلاوت نہیں کی اور اس کو نہیں پڑھا, یا میں 2 ہی رکعت پڑھتا ہوں یا فرض پڑھتا ہوں, آج تک میں سنتیں ادا نہیں کرتا, یا سنتیں ادا کر لیتا ہوں لیکن نفلیں ادا نہیں کرتا, یا یہ سب ادا ہو جاتی ہیں لیکن تہجد اور دوسری اشراق اور چاشت کبھی ادا نہیں ہوتی. تو ہم کچھ تو آگے بڑھیں. جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم آگے بڑھتے ہیں, اپنے دین کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر آج ہمیں ایک آیت آتی ہے تو اس ایک آیت پر انحصار مت کیجیے, بلکہ اگلی آیت سیکھیے, اور جب اگلی یاد ہو جائے تو اس سے آگے بڑھیے. آج ایک مسئلہ معلوم ہے, ایک اور معلوم کر لیجیے. اسی طرح اگر روزانہ ایک مسئلہ معلوم کر لیں, سال میں 360 دن میں اگر 360 مسئلے ہمیں معلوم ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سستا سودا ہے, مہنگا نہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری 50 سال 60 سال کی زندگی گزر گئی, ہمیں 10 مسئلے بھی نہیں آتے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں آج توفیق دے دی اور آج کے بعد ایک سال میں ہم نے 360 مسئلے بھی جان لیے, تو یقیناً اگر 60 سال میں ہمیں جو ہے وہ 10 مسئلے نہیں آئے اور ایک سال میں 360 آ گئے, تو بھئی یہ آسان کام ہے, یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ یقیناً سستا سودا ہے. تو اس کا کم از کم ارادہ کریں کہ اپنی دین سیکھنے کی بھی ہم فکر کریں. یقین جانیے ہمارے بہت سارے کام اس لیے ہم پیچھے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم نہیں, اس لیے اپنے دین کو سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. دوسرے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہلاتے ہیں, اپنے مذہب سے لا تعلق نہیں ہے, وہ کام اور کوششیں کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, اور یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. وہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے, یعنی شکل و صورت سے اس پر مت جائیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ مذہبی ہی شمار کرتے ہیں. یہ صرف ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ شوق ہے ہمیں کہ بھئی ہم سیکولر کہلائیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں, کوئی دین نہیں, ریاض باللہ. لیکن الحمدللہ اکثریت ہماری ایسی نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو اس میں یعنی فخر سمجھتے ہیں کہ لوگ انہیں سمجھیں کہ یہ سیکولر لوگ ہیں, ان کا کوئی دین, کسی دین سے کوئی تعلق نہیں. بتائیے اگر دین سے تعلق نہیں تو مسلمان کیسے؟ پھر وہ مسلمان کیا جس کا دین سے تعلق نہ ہو؟
اس لیے ہمارا تعلق تو دین سے گہرا ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلے مسلمان، اس کے بعد جو کچھ بھی. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو کچھ فساد فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو اخبارات میں آپ نظر ڈالیں تو اس میں لکھتے ہیں 3 پنجابی مر گئے، 4 پٹھان مر گئے اور 7 بلوچ مر گئے، اتنے اردو بولنے والے مر گئے، اتنے، یعنی کوئی نہیں مرا تو مسلمان نہیں مرا، باقی سب مرے. تو الیاذ باللہ یہ ہماری سوچ بن گئی. میڈیا والوں اور پرنٹ میڈیا اور دیگر جن لوگوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے اس بات سے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، باقی سب کچھ. یہ ہماری سوچ کافرانہ سوچ. ہم سب سے پہلے مسلمان، اس کے بعد کچھ ہیں تو ہے. آج عصر کے بعد بیان میں میں نے چند باتیں ذکر کی تھی، خاص طور پر یہ کہ یہ فضیلت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. اللہ تعالی کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں بخشتا. لیکن اگر وہ بھی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف نہیں، وہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ توبہ کریں. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ رب العزت تو ایسے کریم ہیں، آپ اس سے قطرہ مانگیے وہ آپ کو دریا عطا فرمائے، بشرطے کہ مانگنے والے ہوں. تیری ہی جھولی تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں. اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. وہ اگر سب کو اتنا عطا فرما دے، اتنا عطا فرما دے تو لینے والے تو تھک جائیں گے، لیکن دینے والا تھکتا نہیں. ہم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے دیتے تھکیں گے نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ایسے لوگ میں نے ذکر کیا تھا خلاصے کے طور پر، پھر عرض کر دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مان لے، جو کام اللہ کے لیے ہیں وہ دوسروں سے اس کی توقع رکھے، غیر اللہ سے اس کی توقع رکھے، یہی شرک ہے. تو اللہ نے قرآن مجید نے واضح طور پہ فرما دیا 5ویں پارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں ہم اس کو غیر اللہ کے لیے سمجھیں. یعنی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ مشکل کشا دوسرا ہے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ہم دوسرے کو حاجت روا سمجھیں. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، لیکن ہم کسی اور کے بارے میں ہی جانیں کہ وہ اولاد دیتا ہے. رزق رساں کون ہے؟ روزی رساں کون ہے؟ اللہ رب العزت، لیکن ہم سمجھیں کہ ہمیں رزق کوئی اور دیتا ہے. یہ سب شرک، اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مشرک اگر کوئی شرک کرنے والا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ رات بھی ایسی ہی چلی جاتی ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تو واحد و یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا کوئی کفو نہیں. اگر وہ صدق و اخلاص سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی معاف فرما دے. اللہ تو کریم ہے. کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے مغفرت طلب کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالی لوٹا دے، بشرطے کہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. اب جیسے یہ شرک کا معاملہ ہے، بعض لوگ کام شرکیہ کرتے ہیں، وہ اپنے اس شرکیہ کام سے واقف بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ ہوتا شرکیہ کام. یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بہرحال تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، اگر خدا نہ کرے اب تک کوئی نافرمانی کر رہا ہے اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، والدین کو سے معافی مانگ لینی چاہیے. والدین کا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جا بجا جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو وہیں آگے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. تو اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہیں پر والدین کا بھی ذکر کر دیا. تو یہ مقام ہے ان کا.
اور ایک بات یاد رکھیے، فائدے کے طور پر عرض کر دوں کہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں، انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات اللہ رب العزت ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، یہاں سے وہ چلا جاتا ہے خاموشی سے، اور اس گناہ کا وبال اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ. لیکن والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ جب تک دنیا میں اس کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک مرتا نہیں. اس لیے خدا نہ کرے اگر والدین کے ساتھ ہم نے زیادتی کر لی ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے جن کے موجود ہیں، اور موجود نہیں ہیں تو بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے معاف کر دیجئے. اور پھر شریعت نے جو بات بتائی ہے کہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ملنے ملانے والے ہیں، ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر میں راضی کر دیں گے آپ سے. راستہ کوئی بند نہیں کیا شریعت نے، راستہ کھلا ہوا ہے. والدین موجود ہیں تو آسان کام ہے، معافی مانگ لیجیے. موجود نہیں ہے تو اللہ سے استغفار بھی کیجیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کر لیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور والدین راضی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے شرابی، شراب پینے والا، عادی مجرم، بعض لوگ روزانہ شراب پیتے ہیں، بعض ہفتے واری پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ام الخبائث ہے. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو کر کے جو گناہ آدمی نہیں بھی کرتا اس میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے. جب آدمی پر نشہ چڑھتا ہے، خمار چڑھتا ہے، تو اس کو پھر ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، زبان اس کی کیا کہہ رہی اس کو پتہ نہیں ہوتا. بعض نشئیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نالوں میں گٹروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے وہاں سے. تو بہرحال یہ بدترین گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. افسوس کہ آج مسلمانوں میں یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے. شراب کی وبا خاص طور پر ایسے لوگوں کے ہاں کہ جن کے ہاں پیسوں کی بہتات ہے، تو باقاعدہ انہوں نے تو گھروں میں ہی بار روم بنا رکھے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں. یعنی یہ انتہائی شرم کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے کہ ایک مسلمان پہلے کوئی شرابی کہلانے سے اس کو شرمساری ہوتی تھی کہ کوئی کہے گا شرابی آدمی، یہ فلاں کا بیٹا شرابی ہے. اور آج تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، نام لے کے بتاتے ہیں ہم فلاں شراب پیتے ہیں، فلاں شراب پیتے ہیں، دعوت بھی دی جاتی ہے اس چیز کی. تو امت مسلمہ کے لیے شرم کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہم اس کو اپنے لیے حلال کہتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ خنزیر نہیں کھاتا مسلمان، سور نہیں کھائے گا، شراب پی لے گا. حالانکہ سور بھی حرام، شراب بھی حرام. ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سور کیوں نہیں کھاتا، شراب کیوں پی لیتا ہے. جس نے شراب پی لی اب سور کھانے میں کیا رہ گیا. لیکن سور اگر لوٹ کے نہیں یہ ہم نہیں کھاتے، سور حرام ہے. تو بھائی شراب بھی تو حرام ہے. اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر خدا نہ کرے کوئی اس لت میں مبتلا ہے تو توبہ استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ نے آج کی رات عطا فرمائی ہے. ویسے تو اس کی توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے، لیکن چونکہ شروع رات ہی سے سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی مغفرت لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے یہاں سے مسلسل یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. کوئی ہے معافی کا طلبگار کہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. تو مسلسل یہ ندا ہوتی رہتی ہے صبح تک. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. خدا نہ کرے اگر کسی لت میں مبتلا ہے تو بھائی اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم آئندہ اس سے حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا حکم پر. وہ عادی شرابی تھے وہ لوگ، وہ معاشرہ ایسا تھا، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. 700 سے زائد نام آتے ہیں شراب کے. اہل عرب کے یہاں جو شراب پی جاتی تھی اور جو ان کے یہاں اقسام تھیں اعلیٰ قسم کی، تو ان کے 700 سے زائد نام ہیں. کون کون سی شراب تھی جو وہ نہیں پیتے تھے. اللہ رب العزت نے اسی لیے اس معاملے میں نرمی کا معاملہ کیا شروع میں کہ پہلے مکمل ایک دم حرام نہیں کیا اس کو، بلکہ پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی ایسا نہ کرو کہ شراب پیوی اور نماز پڑھو. ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے کچھ اور زبان سے نکل جائے، الٹے سیدھا کچھ بولنے لگو. اور ایسا واقعہ چونکہ پیش بھی آ گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے تو اس سے منع کیا.
اس کے بعد پھر یسألونک عن الخمر والمیسر آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ کے کام ہیں. ومنافع للناس، لیکن تھوڑا بہت نفع بھی. بعض لوگ کہتے ہیں شراب پی کے چہرے پہ سرخی آ جاتی، بھوک خوب لگتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جوئے میں جناب نفع ہو گیا اگرچہ دوسرے کا نقصان ہو گیا. تو بہرحال شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائے وہ یہ کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، یعنی ان کا گناہ زیادہ ہے. تو شروع میں فقط یہ باتیں کہی گئیں، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے. اور پھر تیسری آیت نازل ہوئی، اس میں پھر منع کر دیا گیا، فانتہوا، کہ رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی فوراً کہا انہوں نے کہ اے اللہ ہم رک گئے، اے اللہ ہم رک گئے. اس زمانے میں اس معاشرے میں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، چکھی تک بھی نہیں. ایسی سعید روحیں بھی موجود تھیں. لیکن بہرحال جب یہ حکم آ گیا تو فوراً صحابہ کرام رک گئے. اتنے عادی ہونے کے باوجود اپنا نقصان کیا، کیونکہ تجارت میں پیسہ لگا ہوا تھا. لوگ جو ہیں وہ شراب لینے کے لیے خریدنے کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے، اور بعضوں کی شراب جو ہے وہ مدینے سے پہلے کچھ گھاٹیوں میں آ کر مٹکے اس میں شراب کے لا کر رکھ بھی دیے گئے تھے. لیکن جب یہ آیتیں ان تک پہنچی تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مٹکوں کو توڑ دو. شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا. لاکھوں کروڑوں اربوں انہوں نے اپنا نقصان کر لیا. اور مدینے میں اس وقت شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ برسات کے موقع پر پرنالہ بہتا ہے. اور مدتوں مدینہ منورہ میں وہاں کی مٹی سے خوشبو، بدبو یا جو بھی کہہ لیجئے، وہ شراب کی بو آتی رہی. لیکن صحابہ کرام نے اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہے عمل کا جذبہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہم کیوں ہاتھ لگائیں، فوراً چھوڑ دیا، اس کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیوں اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ نہ ہوں؟ وہ معاشرہ ہم سے زیادہ خراب معاشرہ تھا. آج جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ خراب وہ معاشرہ تھا جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، جن کے ہاں قتل و غارت گری معمولی بات تھی. ایک ذرا سی بات پر کہ اگر کسی کی کھیتی پر دوسرے اونٹ نے منہ مار لیا ہے 50 60 سال جنگیں ہوا کرتی تھی اور ہزاروں انسان اس میں تہہ تیغ ہو جاتے تھے صرف اس بات پر. قتل و غارت گری عام تھی، بدکاری عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، اور کون سے گناہ تھے جو اس وقت عام نہیں تھے. اور سینکڑوں ہزاروں معبود ہر آدمی جیب میں لیے پھرتا تھا. بارش برسانے کا خدا الگ، رزق دینے والا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ، اور جناب اسی طرح سے مختلف خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو تعلیم دین دی. اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کے اثر سے لوگوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی اصل میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب آدمی کے دل میں اس بات کا استحضار پیدا ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، اگرچہ اب تو ڈھٹائی کا زمانہ آ گیا، پہلے جو کام چھپ کے کرتے تھے اب علیہ اعلان ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو پتا ہوتا اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے. لیکن بعض موقعوں پر بعض گناہ اب بھی ایسے ہیں کہ انسان کرتے ہوئے شرماتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے غالباً مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب، ان کا بیان میں نے ایک مرتبہ سنا. انہوں نے جو بات کہی وہ یقیناً اور جو مثال دی وہ میرے ذہن میں ایسی پیوست ہو گئی کہ میں اس کو بارہا بیان بھی کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اچھی لگی اور اس سے فائدہ ہوا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو فائدہ پہنچے. انہوں نے بیان میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت
برائی کی نیت سے کسی کمرے میں بند ہوں، برے ارادے سے اس کمرے میں جائیں، اچانک ان کو یہ احساس ہو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، کہ دروازے کی جھری سے کوئی چھوٹا بچہ جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ ان کے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی. یعنی اس بات کا استحضار کہ ایک چھوٹا بچہ جھری سے جھانک رہا ہے، اس گناہ سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے. فرمایا جب ایک چھوٹا بچے کا استحضار تمہیں گناہ سے روک سکتا ہے، تو اگر تم یہ استحضار رب العالم کے بارے رب العالمین جو ہیں ان کے بارے میں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے، تو کیا گناہ سے نہیں رکو گے؟ بس یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ چیز ہے اگر معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر جلوت میں، خلوت میں، کسی موقع پر آدمی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر موقع پر یہ ہوگا بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو معاملہ تھا. جب ایک موقع پر سفر کر کے تشریف لے جا رہے تھے، ایک چرواہا ملا اور آپ نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں دودھ پلا دو. اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو دودھ نہیں ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرانے کے لیے لایا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم مجھے ایک بکری بیچ دو، مجھ سے پیسے لے لو، مالک کو کہہ دینا کہ بھئی کوئی بھیڑیا آیا کھا گیا تو مجھے دودھ مل جائے گا اور تمہیں پیسے مل جائیں گے. تو اس چرواہے نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ یا رجل فائن اللہ، اے شخص پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ تجھے میں یہ سب کچھ کر دوں کہ تجھ سے پیسے لے لوں، تجھے بکری دے دوں، لیکن اللہ کہاں گیا؟ پھر کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یعنی اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ وہ چیز تھی جس سے وہ باز آیا. اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تجھے مبارک ہو یہ بات، جب تک تجھ جیسے لوگ موجود ہیں معاشرہ خراب نہیں ہو سکتا. تو حقیقت یہ ہمارے پورے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو، کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر اس کا استحضار ہمیں ہوگا تو یقیناً ہم گناہوں سے انشاءاللہ بچ سکیں گے. ہر موقع پر خدا نہ کرے کسی کا لین دین کا معاملہ ہے، بددیانتی کا معاملہ ہے، رشوت کا معاملہ ہے، اگر یہ ہو کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں آ جائے، آدمی رک جائے گا. لیکن اگر نہیں تو پھر آپ سینکڑوں پولیس والوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں، فورسز کے لوگ بلوا لیں، جو چاہے آپ کر لیں. اگر وہ سامنے اگرچہ نہیں کرے گا لیکن جیسے موقع ملے گا پھر کر لے گا. اب تو سامنے بھی کر لیتے ہیں، بعض سربراہی میں اور سرپرستی میں بھی کرتے ہیں. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہمارے دل میں آ جائے. تو بہرحال یہ رات فضیلت والی ہے. تو شرابی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اسی طریقے سے مسبل ازار، دیکھیے اس گناہ کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. ایک تو ہمارے یہاں ایک یہ بڑی چیز آ گئی کہ ماننے کا جذبہ ختم، اعتراض کا جذبہ بہت آ گیا. تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یعنی عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے. مسبل ازار کا مطلب ہوتا ہے اپنی چادر، اپنا کرتا، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، لٹکانے والا. یعنی ایسا لباس پہننے والا کہ جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں. مسبل ازار، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اب دیکھیے یہ عام سا جرم ہے. میرا خیال ہے کہ 999 آدمی، یا اگر میں کہہ دوں کہ 90,999 1 لاکھ میں، تو بھی شاید غلط نہ ہو. اچھے خاصے دینداروں کو بھی میں نے بعض اوقات دیکھا کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے. یہ سخت گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ جو حصہ بھی ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی اگر آدمی کھڑا ہوا ہے تو اگر کوئی کرتا پہنا ہوا ہے تو وہ اتنا لمبا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، شلوار پہنی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی، پینٹ پہنی بھی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی، چادر باندھی بھی وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی. جو بھی صورت ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں اگر وہ ٹخنے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، اور ٹخنے مردوں کے بارے میں یاد رکھیے. عورتوں کے معاملے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو چھپائیں. آج کل معاملہ الٹا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں شلواریں، اور مرد جو ہے وہ ٹخنے
چھپا کے چلتے ہیں. بڑا عجیب اور الٹا معاملہ چلتا ہے. گویا کہ ہمیں بیر دین سے ہے شاید, کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بھی عورتیں چھپائیں تو کھول کے رکھتی ہیں, اور نام بھی اس کا ملا شلوار رکھا ہوا ہے. وہاں شرم نہیں آتی, ورنہ تو مولوی کی ہر بات ماننے سے شرم آتی ہے کہ کیسے مانے بھائی, لوگ مولوی کہیں گے. میرے عزیز و بہرحال میں تو دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور آپ سے جو ایک ہمدردی اور محبت ایک ہونی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے, اسی نیت سے آپ سے میں یہ سب کچھ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال چونکہ یہ رات آئی ہوئی اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات میں نہیں کہہ رہا کہ مسبل ازار کو اللہ کی مغفرت نہیں فرماتے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. تو دیکھیے عام زندہ باز لوگ نماز میں تو ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں شلوار وغیرہ, لیکن عام زندگی میں عام حالت میں ان کے ٹخنے چھپے ہوئے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ لباس کے آداب میں سے اور سنتوں میں سے ہے, نماز کی اس میں نہیں ہے. یعنی ہر موقع پر آدمی جب بھی لباس پہنے وہ اوپر ہی ہونا چاہیے. اور میرے عزیزو آپ کس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے یہ بتائیے. جب ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو خوشی بھی اسی کی ڈھونڈی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے. اس نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چلنے میں ہمارے لیے نجات ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ ہے میرا راستہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کریں. تو مسبل ازار یعنی اپنے ازار کو نیچے لٹکانے والا. میں ایک بات عرض کر دوں, ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اور میں یہاں کہتا بھی رہتا ہوں یہ بات کہ برادری کے لیے لوگوں کی خاطر کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم جو گناہ کرتے ہیں یقین جانیے لوگ خوش پھر بھی نہیں ہوں گے. آپ کسی کو تک کے بوٹیاں کھلا دیں, حتیٰ کہ اپنے جسم کو نوچ کے بوٹیاں بنا کے ان کے کباب کھلا دیں, پھر بھی لوگوں سے آپ یہ سن لیجیے گا کہ میاں کوئی کہے گا کہ گوشت کچا تھا, صحیح طرح اس نے بھونا نہیں, اور کسی نے کہہ رہا نمک کم تھا, کوئی کہے مرچیں بہت تیز ہو گئیں, کوئی کہے گا بالکل پھیکا تھا. خوش کوئی نہیں ہوتا پھر بھی. اس لیے ایک ذات کو خوش کرنے کی فکر کر لیجئے, اور وہ ذات ہے صرف رب العزت کی ذات. یک درگیر محکم بگیر, ایک کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, باقی کو بھول جائیے, انشاءاللہ خود بخود سب راضی ہو جائیں گے. کچھ دن لوگ ناراض ہوں گے, کچھ دن ناراض ہوں گے, لیکن اس کے بعد پھر سب آپ ہی کی طرف آئیں گے کہ نہیں بھئی یہ آدمی صحیح ہے. پھر آپ سے کہیں گے کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کر دو, میرا کام اٹکا ہوا ہے. لیکن یاد رکھو جو لوگ دنیا کی خاطر اپنے مسلک مذہب بدلتے رہتے ہیں, جیسے لوگوں نے چاہا ویسے ہم نے کر لیا, وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی آدمی ہے یار, کل تک اسے داڑھی رکھی تھی آج کٹائی ہوئی ہے, کل اس کی شلوار اتنی اوپر تھی آج نیچے کی ہوئی ہے. تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کی پھر کوئی قدر نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہم اس کی خوشی جس میں ہے وہ اس کو ڈھونڈیں گے, پھر ہر وقت ہمارا عمل ایک جیسا ہوگا. تو اس لیے مسبل ازار کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سخت ہے, اس طرف تھوڑا اہتمام فرمائیے. آپ میرے سب عزیز ہیں, کوئی میرے عمر میں بڑا ہے تو مجھ سے ہو سکتا ہے میرے والد کے مقام کا ہو, کوئی بھائی کی جگہ پر ہو, کوئی بیٹوں کی جگہ پر ہو. تو اس لیے میں آپ سے انتہائی دردمندی کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کی طرف دھیان کر لو. بہت سارے گناہ ایسے ہیں ہمارے اندر جو آج من حیث القوم آ گئے ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ بہت بری بیماری ہے کہ آدمی بیماری کو بیماری نہ سمجھے. صحت کیسے ہوگی؟ اس لیے ان گناہوں کی طرف توجہ دو. ایسے ہی ایک اور بیماری ہے قاطع رحم, قطع رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک, غلط رویہ. یہ بھی اسی طریقے سے عام ہے جیسا کہ میں نے شلوار کے بارے میں کہا یا اور چادر دھوتی جو بھی ہے اس کے بارے میں, کہ قطع رحمی بے انتہا ہے. ہم ادلا بدلا کرتے ہیں کہ وہ ملے گا تو ہم بھی ملیں گے, وہ نہیں ملے گا تو ہم 10 دفعہ نہیں ملیں گے, وہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم بھی کریں گے, نہیں کرے گا تو ہم بھی نکل جائیں گے. یہ ہمارے یہاں آج عام سی آ گئی ہے. اور وہ جو کسی نے کہا نا وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اب آج کل یہ نظریہ بن گیا. تو یہ نظریہ اسلام اور شریعت کے خلاف, یہ فلسفہ ہی خلاف. شریعت کے کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. سل من قطعک, سل من قطعک, جو اس سے جو تم سے توڑے, وہ توڑ رہا ہے تم جوڑ رہے ہو. اور واعفو عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ ایک طرف ہماری شریعت کا فلسفہ ہے, ایک طرف ہمارا اپنے ذات کا فلسفہ ہے. بتائیے کس پہ عمل کریں؟ یقیناً ایک مومن کے لیے تو سوائے شریعت پر چلنے کو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں اس کے لیے.
احسن من اساء الیک، احسن من اساء الیک، اس کو یہ زبانی 3 جملے ہیں حدیث شریف کے، ان کو زبانی یاد بھی کر لینا چاہیے کہ احسن من اساء الیک، تم اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرے. اور دوسری بے شمار حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے کہ جو روکے تم اس کو عطا کرو، یعنی تمہیں جو نہیں دیتا، ضرورت بھی تمہاری پوری نہیں کرتا، لیکن تم اس کی ضرورت پوری کر دو. یہ نہ کرو کہ وہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں، اس نے ہمیں پانی کا نہیں پوچھا ہم کیوں شربت دیں. یہ غلط، یہ فلسفہ شریعت کا نہیں. شریعت یہ کہتی جو روکے تم اس کو عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے جوڑو. تو حدیث شریف میں واضح طور پر اس کی مجھے وضاحت کرنے کی بھی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح احادیث ہے اس سلسلے میں کہ آدمی ان کی ہدایات پر عمل کرتا رہے. ہم اپنی صرف جھوٹی انا کی خاطر، جھوٹی ناک کے لیے لوگوں سے تعلقات بگاڑ لیتے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی کا معاملہ خراب بھی ہو گیا ہے تو آئندہ مجھ سے معاملہ نہ کرے، احتیاط کریں، لیکن اگر آمنے سامنے ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم تو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے جا کے جھپیاں پاؤ، خوب گلے ملو، جا کے اس کے ماتھے کے بوسے لو، نہیں. اس حد تک کافی ہے کہ جب ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر زیادہ بڑھ جاؤ کیا حال ہے، خیریت سے آگے نکل جائیں. بہت زیادہ اس سے اگر دل نہیں چاہتا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ہی موذی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ایذا سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ کہ السلام علیکم کی حد تک رکھیے، سلام دعا کر لیجئے ان سے سامنے آ جائے. کبھی اگر پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس کی مدد کر دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے کہ بھئی میں تو اس کے لیے بچھو بنا ہوا ہوں لیکن اس نے اپنا حق ادا کیا. تو بہرحال اچھے معاملات، اچھے طریقے سے پیش آنا. تو قاطع رحم کو قطع کرنے والا، تعلق کو قدم مادر، اصل میں رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے نا رحمان سے مشتق ہے. تو جو اس رشتے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے توڑ دوں گا. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا، آپ سے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے کاموں میں برکت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، شفقت کے ساتھ معاملہ ان کا کیا کرو. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو صلہ رحمی کا معاملہ کریں. اور صلہ رحمی کا معاملہ یہی ہے کہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے جو ہم سے بدسلوکی بھی کرتے ہیں تب بھی ہم ان سے برا سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہیں. اور بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں کہ روزانہ آنا جانا ان کے ہاں رکھیں، کبھی جیسے کہ میں نے عرض کیا ملاقات ہو گئی، سلام دعا کر لی، اور تعلق قطع نہ کیجیے. تعلق قطع کرنا بہت آسان کام، منٹوں میں ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، لیکن بحال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کیجیے. میں نے چند باتیں عرض کر دی، اصل میں آج بالکل ارادہ بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ آتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات کان کے ذریعے پہنچے، اور ایک شخص بھی اگر اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آج اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولیے، اور سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ استقامت علی الدین کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک دین پر قائم و دائم رکھے. دیکھیے اگر ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں لے گئے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں لے گئے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور خدا نہ کرے سب کچھ دنیا میں ہمیں ملا، ایمان ہمیں نہیں ملا تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. بتائیے اصل قبر میں تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کیا حشر ہوگا ہمارا، کیا حال ہوگا جب وہاں کوئی نہ روشنی کی کرن ہوگی، نہ کوئی تعلق والا ہوگا، نہ کوئی عزیز ہوگا، نہ رشتہ دار ہوگا. آج جو آپ کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کل ہی آپ کی اور ہماری کوئی مدد قبر میں نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کتنا ہی بڑا عزیز سے عزیز جان دوست ہو، عزیز جان بیوی ہو، عزیز جان ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، قبر میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہاں صرف اللہ رب العزت پروردگار عالم کا ساتھ ہوگا. اگر ہم نے اس دین کی قدر کی ہوگی، اللہ کے احکامات کی قدر پہچانی ہوگی، تو یقیناً اللہ بھی ہماری قدر فرمائیں گے. اور اگر نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں، چاہے تو پکڑ فرما لیں، اس کے اختیار میں ہے. ہم تو نہ اسے مجبور کر سکتے کسی بات میں اور نہ دباؤ ڈال سکتے. اللہ سے کوئی آدمی منوا نہیں سکتے. ایک آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اس رات میں دعاؤں
کی کثرت کیجیے. ہم نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں, قرآن مجید پڑھنے کو بھی عبادت سمجھ لیتے ہیں, ذکر و اذکار تسبیحات ان کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, لیکن جو دعا مانگنا ہوتا ہے اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ اہم ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے, مغز ہے. اس لیے ان دعا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ کیجیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. چاہے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, اس میں سب اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیں, یہ بھی حمد و ثنا ہے. صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, یہ بھی حمد و ثنا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیجیے, جیسے کہ عام دعاؤں میں ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یہ درود و سلام بھی ہو گیا. اس کے بعد دعا مانگی اخلاص کے ساتھ, صدق کے ساتھ. توبہ کرنی ہے, سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کے لیے تمہیں پاؤں میں جوتے کے لیے تسمہ چاہیے, وہ بھی اللہ سے مانگو. اور ہانڈی کے لیے نمک چاہیے, وہ بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ نمک نہیں ہے میرے پاس ہانڈی کے لیے. مانگو, اسی سے دے گا وہی, جس ذریعے سے بھی دے, لیکن اس سے مانگو. تو اللہ سے مانگا کرو. بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو تنہائی. اور یہ ہوگی کب؟ یہ مجلس میں تو نہیں ہو سکتا. یہ رات کی جو عبادتیں ہیں تنہائی کی عبادتیں ہیں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے طور پر اپنے گھر میں جہاں بھی عبادت کرے, تنہائی کے ساتھ عبادت کرے, کیونکہ آپ ہوں اور آپ کا رب ہو, بس تیسرا کوئی نہ ہو. پھر اللہ سے چپکے چپکے باتیں کریں. اللہ رب العزت اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہوتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو. یعنی اللہ, اس سے کیا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا اس سے اعتقاد بڑھے گا کہ اللہ رب العزت سے ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ میں ہیں, تیسرا بیچ میں کوئی شریک نہیں ہے. یا آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کریں, یا اللہ میں مجھ پہ کرم کرے, اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, آپ جانتے ہیں یا اللہ. آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ آپ کے علم میں ہو اور اللہ کے علم میں ہو کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم رات کو بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے, آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جس خدا کو سنانا چاہتا تھا اس نے میری بات سن لی. یعنی وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے, تو میں جو سنانا چاہتا تھا اور جس کو سنانا چاہتا تھا اس نے میری بات سن لی, مجھے اس کی فکر نہیں تھی کہ لوگ سنیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے بات کریں, دعا میں خاص طور پر اخلاص کے ساتھ, اور دعا کو دعا کے طریقے میں مانگیے. آج ہم بعض اوقات مانگتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہ دعا مانگتے نہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں. تو دعا کو مانگنا چاہیے, یعنی جو دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں ہمارا چہرے پر اس کے اثرات ہوں. جیسے کوئی عاجزی کے ساتھ کسی سے مانگتا ہے, فقیر کو دیکھا آپ نے کس طرح سے مانگتا ہے, سوال کرنے والا للک کے عاجزی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ بے کسی کو بیان کرتا ہے. صاحب کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے, صاحب میری بیوی بیمار ہے, صاحب گھر میں 5 دن سے فاقے ہیں, کچھ میرے پاس نہیں ہے, خدا کے لیے کچھ دے دو. تو آدمی اللہ سے اسی طرح مانگے جیسے بھکاری ایک مانگ. تو دعا کا طریقہ کسی بھکاری سے ہم سیکھ لیں کہ اللہ رب العزت سے اس طرح سے مانگیں, لپٹ چپٹ کے مانگیں اللہ رب العزت سے, وہ دینے والا دے گا ضرور. اور یقین و اعتماد کے ساتھ مانگیں. البتہ کب دے گا, کس طرح سے دے گا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا. کبھی فوراً مل جائے گا, کبھی وہ چیز نہیں ملے گی لیکن اس سے بہتر مل جائے گی, کبھی دنیا میں ہمارے لیے چیز بہتر ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ فرما لے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دعا رد ہو. آپ جو بھی دعا مانگیں گے, ہم جو بھی دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرمائیں گے, اور وہ دعا ذخیرہ بن جائے گی ہمارے لیے آخرت میں, وہ ملے گا. اس یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی مجھے بھی اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں صحیح کہی گئی ہیں اللہ اسے قبول فرما لے, اور جو باتیں غلطی سے کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو اسے ہمارے حافظے سے نسیہ منسیہ فرما دیجئے, اس کو بھلا دیجئے, اور اے اللہ صحیح کو قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ذرا سی بات اور عرض کر دوں تاکہ تشنگی ختم ہو جائے کہ رات عبادت کی ہے, جو چاہے عبادت کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, نوافل یا دعا, جو بھی یہ مشغول ہونا چاہیں اس کام میں مشغول ہو جائیں. کوئی خاص عبادت متعین اور مقرر نہیں ہے, جیسا کہ آپ بعض روایتوں میں کتابوں میں دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اپنے طور پر اپنی سہولت کے لیے ان کتابوں کو لکھ دیا ہے. لیکن جس کو جیسی سہولت ہو وہ کام کرے. اب کسی نے لکھ دیا سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھو, کسی کو سورہ یاسین نہیں آتی تو وہ کیا کرے بیچارہ,
کسی نے لکھ دیا سورہ واقعہ پڑھو، کسی کو اخلاص کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، تو بتاؤ وہ کیا سورہ واقعہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھا تو اس کی تو رات گئی۔ اس لیے بات سمجھ لیجئے، لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ اصل یہ ہے کہ عبادت کی رات ہے، جو سہولت کے ساتھ آپ کر سکیں، جتنا جاگ سکیں جاگ لیجئے، نیند آئے تو سو جائیں، البتہ صبح کی جماعت سے نماز نہ چھوٹے، اس کا اہتمام فرمائیے۔ یہ نہ ہو کہ نفلی تو عبادت ہم جاگ جاگ کے کرنا صحیح رات، اور فرض عبادت جو ہے کے وقت ہم سو جائیں کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیام کا وقت آیا تو ہم اودے منہ پڑے میں ہوں، تو اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی اگر اس نیت سے رکھ لے کہ شعبان کے روزے میں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یا 13، 14، 15 تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اس نیت سے روزہ رکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن خاص یہ سمجھ کے کہ اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے تو یہ سنت سمجھ کے مت کیجیے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے بکثرت، اس لیے اس مہینے کے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اتباع نبی میں رکھیے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اور جو گناہ انجانے میں ہو گئے ان سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو مجلس میں گناہ کیے انہیں بھی معاف فرما دے، اور جو خلوت میں کیے یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں سے آپ واقف ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اے اللہ عزم رکھتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا لیجئے، بددیانتی سے بچا لیجئے، رشوت خوری سے بچا لیجئے، سود خوری سے بچا لیجئے، حرام خوری سے بچا لیجئے، یا اللہ کسی کا دل دکھانے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ قطع رحمی سے بچا لیجئے، یا اللہ شراب جیسی مضی چیز سے بچا لیجئے، اے اللہ اسی طرح جو دیگر گناہ کے کام ہیں ان سب سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کر رکھا ہے اپنی بدعمالیوں کے سبب، یا اللہ آپ کا اگر کرم نہ ہوتا اور آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، یہ آپ ہی کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، یا اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری، آئندہ زندگی اعمال صالحہ کے مطابق اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کا ساتھ اور معیت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں شمار فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں شمار فرما لے، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہاں آپ کے سوا ہمارا کوئی پالنہار نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے ماؤ ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے ٹھکانہ ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم پر ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے، اے کریم آقا کریم کرم فرمائیے، اے اللہ کرم فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما لیجئے، یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما لیجئے، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم
استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ ہمارے گناہوں کو فاش نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو ہم سے گناہ ہو گئے یا اللہ لوگوں پر ظاہر نہ فرمائیے، آپ اپنا کرم فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما، حرام خوری سے بچا، اے اللہ ہمارا ملک جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، جس بھنور میں اللہ پھنسا ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دیجئے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے، قتل و غارت گری کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ اس وقت جو مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا ہے، قتل و غارت گری میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو لوگ مبتلا ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا لیجئے، اے اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ جو بندگان خدا کا قتل عام کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اولاً انہیں ہدایت دے دے، اور ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص فرما، اے اللہ ہمیں ظالموں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، فتنہ انگیزوں کی فتنہ انگیزیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، آپ کے سوا یا اللہ کہیں پناہ نہیں ہمارے لیے، آپ اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے، ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے متعلقین کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے دوست احباب کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری فیکٹریوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری دکانوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے ٹھیلوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے کیبنوں کی بھی حفاظت فرمائیے، حفاظت آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی حفاظت اصل حفاظت ہے، اگر آپ کی حفاظت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلکا سا بھی اے اللہ دکھ اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اپنے حصار میں لے لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتیں ہم پر اے اللہ نچھاور فرما دیجئے، اے اللہ اگرچہ مستحق نہیں ہیں بغیر استحقاق کے اپنا فضل و کرم ہم پہ فرمائیے، اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے، برکتیں نازل فرما دیجئے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں جو بے امنی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، خوف ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں دور فرما کر امن، اطمینان، سکون، اے اللہ بے خوفی اور صرف اپنی ذات کا خوف اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کا خوف نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کے سوا اوروں سے مستغنی فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ آخری عمر تک اے اللہ چلتے ہاتھ پیروں رکھ، اے اللہ ہم کسی کا محتاج ہونا نہیں چاہتے، اپنے جیسے لوگوں کا محتاج نہ بنا، نہ اولاد کا محتاج بنا، نہ بیوی کا محتاج بنا، اے اللہ نہ کسی اور کا محتاج بنا، فقط اپنا ہی محتاج بنائیے، اے اللہ آپ ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ہماری حاجتیں پوری فرما دیجئے، ہماری بیماریاں دور فرما دیجئے، اے اللہ سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ وہ آپ کے علم میں ہے، اپنے فضل و کرم سے ساری بیماریوں کو یا اللہ دور فرما دیجئے، یا اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دے، اے اللہ ہماری روح بھی بیمار ہے، ہمارا جسم بھی بیمار ہے، اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے آگے التجا کرتے ہیں، ہماری ساری حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، ساری بیماریوں کو دور فرما دے، ساری مشکلات کو حل فرما دے، ساری بیماریوں کو دور فرما دے، ساری مشکلات کو حل فرما دے، اور اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو، یا اللہ ہم سے بہتر طریقے پر آپ جانتے ہیں ان سب کی حاجتوں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، مشکلوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آج بہت سے گھر ایسے ہیں جو جن کا یا اللہ کوئی ماوا ملجا نہیں، اے اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کشم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان سب کی بھی مدد فرما اور سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں دین بھی نہیں اور ہم میں دنیا، ہمارے بعض لوگوں کے پاس دنیا بھی نہیں اور دین بھی نہیں، یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما دے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق، اور یا اللہ ہمیں دین بھی عطا فرما دے،
اے اللہ دینی اور دنیاوی ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے یا اللہ یہ کرم کی رات ہے، فضل کی رات ہے، مہربانی کی رات ہے۔ اے اللہ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی میں مغفرت جس کو میں بخش دوں۔ اے اللہ ہم سب مغفرت کے طالب ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یقیناً ہم گناہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن بجز آپ کے کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بجز آپ کے کوئی کرم کرنے والا نہیں، بجز آپ کے کوئی فضل کرنے والا نہیں۔ یا اللہ آپ سے ہم آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رزق بھی وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی نے فرمایا کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے اللہ آپ غنی ہیں، ہمیں عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ستار ہیں، گناہوں کو چھپا لیجئے، آپ غفار ہیں، بخشنے والے ہیں، ہمیں بخش دیجئے۔ آپ رحمان ہیں، اے رحم کرنے والے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اپنا کرم فرما دیجئے۔ اور کریم اس کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرے۔ اے اللہ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ اپنے فضل و کرم سے ہم نالائقوں پر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم نالائقوں پر کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں جو خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو حسرتیں ہیں آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیکیوں کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ مطابق اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پرورش ہم سے صحیح طور پر کرا دیجئے۔ اے اللہ جس میں تیری خوشی ہو، جس میں تیری رضا ہو، اور انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنائیے، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے گھر کی عورتوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے وہ ذات جو سب کی نگہبانی کرتا ہے، سب سوتے ہیں لیکن وہ جھپکتا بھی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہی ہے، آپ مکمل ہماری رکھوالی فرماتے ہیں، نگہبانی فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں یہود و نصارہ کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ رحم فرما دے، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یہود و نصارہ کی سازشیں اے اللہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، عالم اسلام کے خلاف ہیں، اور کوئی موقع دل دکھانے کا مسلمانوں کا وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اے اللہ ایسے ظالموں کو اولاً ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کو پیشانیوں سے پکڑ لیجئے، اے اللہ ان کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ان کو پکڑ لیجئے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پہ پلٹ دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پہ الٹ دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے پھر سے عروج عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو عروج آپ نے اپنے پہلے امتیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو، اور پھر تابعین کو، اور تبع تابعین کو، اور ایک عرصے تک مسلمانوں کو جو عروج عطا فرمایا عافیت کے ساتھ، یا اللہ ہمیں پھر سے وہ عروج عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈال، اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما۔ یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تو ہمارا امتحان لے، بس آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے، نگاہ رحمت ہم پر ڈالیے، ہم سب کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دیجئے، ہمارے تمام متعلقین کو بخش دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں، اے اللہ آپ سے شروع جب مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک، اور آنے والے زمانوں میں جب تک اے اللہ اس میں نماز پڑھیں گے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی نسلوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔
اے اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب اور دیگر بزرگان دین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان سب حضرات کے علوم سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس جو اسلام کا قلعہ ہیں اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کی بد نظری سے یا اللہ انہیں محفوظ فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی بد نگاہی سے یا اللہ اسے محفوظ فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ فرما دے اور دوسروں کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو امن و سکون عطا فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. مشائخ کی، اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما دیجئے. ابھی حال ہی میں مولانا یونس پٹیل صاحب کا انتقال طواف کے بعد حرم شریف میں اچھی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہوا. ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما کر درجات عالیہ نصیب فرمائے. اور ہمارے جو بزرگان دین دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اور جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ان کے دوست احباب، ان کے متعلقین، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.